اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم. ناظرین السلام علیکم. عید الفطر کی مناسبت سے بھٹکل کے سلسلے میں ایک خصوصی رپورٹ پیش خدمت ہے. رمضان تو چلا گیا مگر ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری چھٹی اسی وقت ہے جب ہم موت کے آغوش میں سو جائیں. اسی کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف دھیان دیں. آج ہمارے معاشرے کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کس طرح گھٹاٹوپ اندھیرے میں گھرے ہوئے ہیں. ان باتوں کا اظہار امام و خطیب جامع مسجد بھٹکل مولانا عبدالباری ندوی دامت برکاتہم نے کیا. مولانا موصوف نے آج جامع مسجد میں عیدگاہ کی عید کی دوگانہ کے بعد عربی خطبے کا ترجمہ کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں موجود مصلیوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے. مولانا محترم نے ابتدا میں عید کی مبارکبادی سب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے دعا کی اور کہا کہ ہم نے جو عبادات رمضان میں کی ہیں اس کے اجر و ثواب کا ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہوگا جب ہم موت کے آغوش میں چلے جائیں گے اور اللہ کے روبرو حاضری ہوگی. مولانا موصوف معاشرے میں پھیلی برائیوں کو عالم انسانیت کی تباہی اور زوال کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام میں آج کس چیز کی کمی ہے؟ دولت ہے، ثروت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود ہم پراگندہ کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر گناہ کی چادر کو اوڑھ لیا ہے. مولانا نے معاشرے کی جہاں کئی ساری برائیوں سے رکنے کی تلقین کی وہیں کہا کہ آج بے پردہ عورتوں کا حال دیکھے تو افسوس ہوتا ہے. بازاروں کی تنگ گلیوں میں اختلاط، کشش اور تنگ لباس کے دلدادہ ہو چکے ہیں. اس کا ذمہ دار خود مرد ہے. کوئی جب 250 گرام گوشت خرید کر گھر لے جاتا ہے تو اس کی حفاظت کا پورا انتظام کرتا ہے اور اس کو ڈھانپ کر لے جاتا ہے تاکہ کوئی پرندہ یا جانور اس کو وچک نہ لے. مگر ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بازاروں میں یوں ہی بے پرواہی سے چھوڑ دیا ہے اور اسی بے حیائی کے اثرات آج معاشرے پر پڑ رہے ہیں. مولانا موصوف نے تجارت میں ہو رہی دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور جھوٹ اور غصب و غبن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی کو ہم کامیاب ترین تجارت تصور کر رہے ہیں. سود کو سود نہیں سمجھ رہے جبکہ احادیث میں ان سب کے سلسلے میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں. مولانا موصوف نے اس سے کئی سارے اہم باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ سعدی کے اس یہودی پڑوسی کا بھی واقعہ سنایا جو پہلی منزل میں رہا کرتا تھا. اس کے بعد اور اس کے بیت الخلاء سے رسنے والی گندگی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں گرا کرتی تھی. ہفتے گزرنے کے باوجود شکایت نہیں کی مگر جب یہودی کی بیوی کی آمد شیخ سعدی کے گھر میں ہوتی ہے، ان کی اہلیہ کو مل کر جب حال معلوم ہوتا ہے اور یہودی کو خبر پہنچنے کے بعد یہودی جب وجہ پوچھتا ہے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو. اگر میں کہتا تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی، اسی لیے باز رہا. تو یہودی اسی وقت فوری کلمہ پڑھ کر اسلام کے آغوش میں آ جاتا ہے. مولانا محترم نے اس وقت معاشرے میں پھیلی کئی اہم مسائل کی جانب توجہ دی اور آخر میں تلقین کیا کہ چاہے زمانے کا رخ جو ہو، اس کا تیور جیسا ہو، مگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھے. حالات سنگین سے سنگین ترین ہوتی جا رہی ہیں. اسلام و ایمان کی روح کو پھیکا کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، مگر اپنے ایمان کو پختہ بنائیں کیونکہ ایمان ہے تو سب ہے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ملحوظ رہے کہ خلیفہ جامع مسجد میں خلیفہ جماعت المسلمین کے قاضی و امام و خطیب مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی مدظ اللہ کی نیابت میں دوگانہ ادا کی گئی. مولانا موصوف نے بھی یہاں بڑے ہی دلدوز انداز میں معاشرے میں پھیلی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے باز رہنے کی تلقین کی. ہزاروں مصلیوں کو مبارکبادی پیش کرنے کے بعد مولانا موصوف نے بالخصوص والدین کے ساتھ اپنائے جانے والے رویے کا تذکرہ کیا ہے اور ان لوگوں کو عار دلایا جو ماں باپ کی نافرمانی جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. مولانا موصوف نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ والدین کی فرما برداری کی جائے، بصورت دیگر یہ وہ وبا ہے جو قوم کو لوٹ ڈوبتا ہے. یاد رہے کہ شہر کی تنظیم جامع مسجد نوائد کالونی میں مولانا انصار ندوی مدنی اور مسجد نور بھٹکل میں مولانا امین ندوی، مخدوم کالونی جامع مخدومیہ میں مولانا نعمت اللہ ندوی کی نیابت میں دوگانہ ادا کی گئی. اسی طرح بنکی، مردیشور، تنگنونڈی، شرور، ہوناور، کاروار، شرالی، بیدور، کنداپور، اڑپی اور منگلور میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام نے پرامن ماحول میں عید کی دوگانہ ادا کی اور گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد یا پیش کی. اور جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرمائے اور جہنم سے اور آخرت کے عذاب سے، دنیا کی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے. بزرگوں اور بھائیوں، رمضان گیا لیکن رمضان کے گزر جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال چلے گئے. لوگوں میں عام طور سے یہ بات نظر آتی ہے کہ رمضان گیا تو کھیلاپن پیدا ہو جاتا ہے. کھیلاپن پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام زندہ ہے اور قیامت تک یہ اللہ کے احکام جاری رہیں گے اور آپ کے لیے اللہ کے احکام موت تک ہے. موت تک کسی طرح سے اس کو سنبھال کر لے جانا ہے، پھر تو کامیابی ہے.
جس کو ہم کہتے ہیں استقامت، جمے رہنا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے، جس کو کہتے ہیں جمے رہنے کو استقامت کہتے ہیں۔ اور استقامت اتنی بڑی دولت ہے کہ کرامت سے بڑھ کر استقامت، یعنی کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی کرامت آئی تو یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جس سے کوئی کرامت کا تو صدور نہیں ہوتا ہے، کرامت ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکموں پر، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر موت تک قائم ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی، اور وہ جمے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقامت، جس کی دعا کرتے رہنے چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا موت سے پہلے آپ کے کچھ مبارک بال پک گئے تھے، سفید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور یہ آپ کے بال اتنی جلدی کیوں پک گئے؟ فرمایا سورہ ہود نے اور دیگر سورتوں کا نام لیا کہ ان سورتوں نے میرے سر کے بال کو سفید کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی تعلیم دی تھی، واستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا فیہ، جمے رہنا، آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو ماننے والے ہیں لگے رہنا، کام جو آپ کو دیا گیا ہے وہ نہ چھوڑنا، دعوت کا کام کرتے رہنا، اللہ کی شریعت پر عمل کرتے رہنا، دین کے سرسبزی اور سرفرازی کے لیے مستقل جدوجہد کرتے رہنا۔ وہ اللہ کے حکم پر پہنچ چکے اور ہم مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، ان کا جسم ریزہ ہو چکا ہے، ہڈیاں پوشیدہ ہو چکی ہیں، اگر کھودنے پر مٹی بھی ملنے والی نہیں، کچھ بھی نہیں لے گئے، خالی ہاتھ گئے۔ ان کے محلوں میں، ان کے بنگلوں میں، ان کی دولتوں میں، ان کی تجارتوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کے بینک بیلنس میں اللہ کے حکم سے تم محفوظ نہیں رکھا، ملک الموت کی قدرت سے تمہیں محفوظ نہیں رکھا۔ جب ملک الموت آتے ہیں، اللہ کا فرشتہ، موت کا فرشتہ جب حاضر ہوتا ہے تو یہ بے کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ تجارت کام آتی ہے، نہ ہماری روٹی کام آتی ہے، نہ ہمارا آسائش کے اسباب کام آتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو نکل چکے ہیں، اپنی تمام چیزوں کو دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ اللہ کے پاس انہیں چیزوں کو لے گئے ہیں جن چیزوں کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج دیا تھا اعمال صالحات کی شکل میں۔ کل ہمارا آپ کا بیمار کوئی ہونے والا، اس وقت کو ہم یاد کریں کہ اس مرحلے سے ہمیں اپنے آپ کو گزرنا ہے، اس مرحلے میں، اور اس مرحلے تک ہم کو بھی پہنچنا ہے۔ یہ ہماری بیٹی کے کام نہیں آئی، یہ ہماری تجارت کے کام نہیں آئی، دنیا کے اندر بہت جھوٹ بول کر کے، غلط طریقے سے دھوکہ دے کر کے ہم کو مال کما لیا تھا، یہ مال سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اپنے اولاد کے خاطر اللہ کے حکم کو توڑا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا، بیٹا سامنے ہوگا، بیٹا سامنے کھڑا ہوگا، بیوی قریب ہوگی، بچے پاس ہوں گے، لیکن ملک الموت کو ایک منٹ کے لیے روک نہیں سکے گا۔ اس وقت کو بزرگوں پرانے یاد کرو، یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ رمضان کی عبادتیں، یہ اللہ کی عبادت، بندگی، دنیا کے اندر کی جانے والی سب محنتیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنا ہے جس دن ملک الموت ہمارے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اطمینان کا ہمیں ہے کہ ملک الموت جب آئیں گے ہمیں اس وقت خوشی ہوگی، اور ملک الموت ہمیں یہ کہنے کی بتائیں گے یہ محمد المطمئنہ کہ رضی اللہ عنہ کی راضیہ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، خوشی خوشی اپنے پروردگار کی طرف چل، اللہ کی رضا اور اس کی جنت میں داخل ہوگا۔ فکر و خبر قارئین و ناظرین کی خدمت میں عید الفطر کی پرخلوص مبارکبادیاں پیش کرنے والے تعلیمی و تجارتی ادارے اقرا عربک اسکول منگلور، جاگٹی ٹریولز بھٹکل و ممبئی، وومنس سینٹر بھٹکل،
YMCA भटकल, लायन स्पोर्ट्स सेंटर भटकल, रबास शोरूम भटकल, नीलूफर कर्टेन, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, सैयद इकबाल मालिकी एंड सेंस दुबई एंड शारजा, हाइट्स फंक्शन हॉल भटकल, अहमद एजेंसीज भटकल, गोल्ड सूक भटकल, KTF ओवैसिस भटकर, अली पब्लिक स्कूल भटकल।